الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، آج کی اس مجلس میں خلاف قیاس بزرگوں سے زیادہ ہمارے نوجوان احباب موجود ہیں۔ قابل قدر ہمارے یہ نوجوان بزرگان اور بالخصوص آج کے اس دعائیہ تقریب کے میزبان ہمارے برادر ذی وقار جناب محی الدین نیتا جی صاحب، جنہیں میں نیتا جی ہی کہتا ہوں۔ آج اس وقت ہم سب اپنے بھائی کے اس مکان کی دعائیہ تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً اللہ رب العزت کی نعمت کا اظہار ہے، شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اپنی نعمت سے سرفراز کیا، مکان کی نعمت عطا فرمائی، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اعزاء و اقارب کو مدعو کیا جائے، انہیں کھلایا جائے، ان کی دعائیں لی جائیں۔ یہ یقیناً جذبہ شکر کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک روایت میں کہ 3 چیزیں انسان کی سعادت کی اور خوشبختی کی علامت ہے۔ ایک چیز نیک بیوی، اور دوسری چیز نیک پڑوسی، اور تیسری چیز ہے کشادہ مکان۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اچھی سواری۔ تو اگر دونوں روایتوں کو ملایا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کسی کو مل جائیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے سعادت کا فیصلہ ہوا۔ ایک تو نیک بیوی مل گئی، ظاہر سی بات ہے ہمارے محی الدین صاحب کو بیوی نیک ملی، تبھی تو آج اتنا کشادہ مکان بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ کشادہ مکان اور نیک پڑوسی اور خوشگوار اچھی سواری، یہ 4 چیزیں انسان کی سعادت کی علامت ہے۔ لہذا جس کسی کو اللہ رب العزت اپنی اس طرح کی نعمتوں سے سرفراز کریں، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے اندر ڈھیر ساری وہ تمام چیزیں جن کو ہم برتتے ہیں، ڈھیر ساری وہ چیزیں جو ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے، یہ سب اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں باقی رہیں اور ان نعمتوں میں اضافہ ہو، تو قرآن مجید نے ایک دوسری بات کہی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا، اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اور اگر نعمت کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، تو جس اللہ نے نعمت دی ہے وہی اللہ دھمکی دے رہا ہے، ان عذابی لشدید، کہ میں اپنی نعمت چھین لوں گا کیونکہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، کوئی بھی نعمت اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، چاہے وہ نعمت صحت کی ہو، تندرستی کی ہو، اولاد کی ہو، مکان کی ہو، جائیداد کی ہو، مال و دولت کی ہو، کوئی بھی نعمت ہو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں۔ ایک بات خاص طور سے مجھے اس وقت اس مکان کی نعمت کے تعلق سے عرض کرنی تھی، لیکن مجھے اس موضوع پر تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنی تھی۔
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر نوجوان بچے، ہمارے دوست، ہمارے عزیز بڑی تعداد میں ہیں، اس لیے میں ایک دوسری بات ان لوگوں سے بھی عرض کرتا ہوں، اور یہ موقع کچھ زیادہ دیر تک آپ کے سامنے کہنے کا نہیں ہے کیونکہ آپ حضرات کو اس وقت کھانا بھی کھانا ہے، اس لیے جو بات میں اس وقت عرض کر رہا ہوں خاص طور سے اپنے نوجوان بچوں کے تعلق سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات اسے سماعت کریں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے تمام تر احکامات کو بیان فرمایا ہے، ہمارے شب و روز، ہماری زندگی کے تمام اعمال، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ہم سب کی رہبری کی گئی ہے، وہیں اگر کسی سے یہ سوال کر لیا جائے کہ اسلام کا سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمایا وہ کون سا حکم ہے، کون سا حکم ہے جس کا پابند انسانوں کو سب سے پہلے بنایا گیا؟ ذرا سنجیدگی کے ساتھ سنیے، مہمانوں کا آنا جانا لگا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سب سے پہلے کون سا حکم عطا فرمایا، کس حکم کا پابند کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے لوگوں کا یہ جواب ہوگا، ڈھیر سارے لوگوں کا، کہ ایمان کا حکم دیا، کوئی کہے گا کہ تعلیم کا حکم دیا، کوئی اور چیزوں کے بارے میں تذکرہ کرے گا، لیکن یہاں مفتی صاحب بھی موجود ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اس دنیا میں جو سب سے پہلے انسان تھے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ رب العزت نے انہیں پیدا فرما لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب سے پہلے کون سا حکم دیا؟ قرآن مجید میں تو سب سے پہلا حکم ہے تعلیم کا، اقرا پڑھیے، لیکن اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے ایک انسان سے سب سے پہلے کس حکم کا مطالبہ کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بڑا تعجب خیز بھی ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جب اللہ رب العزت نے کر لی، جب وہ پیدا کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ کہا کہ اے آدم جاؤ سلم علی اولئک النفر، اس جماعت کو سلام کرو۔ حضرت آدم اللہ رب العزت کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے، انسانوں کی اصل ہیں، ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کی بستی وہیں سے چلی ہے، ہم اور آپ انہی کی نسلوں سے ہیں۔ جب ابو البشر دنیا کا پہلا انسان پیدا کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں سب سے پہلے کوئی حکم دے رہے ہیں تو وہ یہ حکم نہیں کہ نماز پڑھیے، علم حاصل کیجئے، ایمان لائیے، اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلا حکم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا وہ یہ حکم تھا سلم علی اولئک النفر، اے آدم جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو۔ فرشتوں کی جماعت موجود تھی، فرشتوں کی جماعت کو جا کر سلام کرو۔ آج تو مولانا مفتی اظہار صاحب نے کمال کر دیا، آپ حضرات نے ماشاءاللہ ان کے حکم پر سلام بھی کر لیا اس گنہگار سے۔ یہ وہ حکم تھا جو انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا کہ فرشتے آپ کو جو جواب دیں وہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہی آپ کی اولاد کا سلام ہوگا اور اس کا جواب ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم گئے اور انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، تو فرشتوں کی طرف سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ کے اضافے کے ساتھ۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ نے ہمیں سکھلایا ہے کہ آپ جب کسی سے سلام کریں تو بدلے میں بڑھا کر کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ شریعت کی تعلیم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلا حکم جس کا پابند ایک انسان کو بنایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ جائیے اور فرشتوں کی جماعت کو جا کر سلام کیجئے۔ اس حکم کی روح یہ ہے اور اس کا میسج یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے جس حکم کا پابند کیا گیا وہ ادب تھا کہ آپ ادب کیجئے۔ بھئی آپ کسی کو، کوئی آدمی جب کسی کو سلام کرتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ادب و احترام کرنا۔ ابھی ہماری مہمان یہاں موجود ہیں، وہ سب سے سلامی تو کر رہی ہیں اور آپ ان کو جواب دے رہے ہیں، یہ ان کا ادب ہے، احترام ہے اور آپ کی طرف سے ان کا رسپیکٹ ہے۔ تو سلام کا مقصد ہوتا ہے مہمان کا، اگلے کا جس کو آپ نے سلام کیا ہے اس کا ادب و احترام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جس چیز کا پابند کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ ادب اور احترام کا خیال رکھا کیجئے۔
میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، آج کی دنیا میں ہم لوگ جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگ نماز کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ روزے کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ حج اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ معاشرت کی بات کرتے ہیں، میاں بیوی کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، ان چیزوں پر ہم سب لوگ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ادب اور احترام یعنی ریسپیکٹ ایک انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا کتنا زیادہ پابند کیا گیا، ہم لوگ اس پر شاید گفتگو کم کرتے ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدین کلہ ادب، اے لوگوں جس دین کو تم مانتے ہو یہ دین مکمل ادب کا نام ہے، دین سراپا ادب ہے، دین کے ہر حکم کے اندر ہمیں ادب کا پابند کیا گیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں پھر بزرگوں کے اپنے جگہ ملفوظات ہیں۔ عربی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے سادہ سا، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ لوگوں اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہن لو۔ یہ کولہاپور کے نوجوان ماشاءاللہ جو بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، ہمارے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم برانڈڈ اور اچھے کپڑے پہنیں، ہمارے بال خوبصورت ہوں۔ شاعر کہتا ہے لیس الجمال باسواب تزیننا، جو کپڑے نوجوانوں تم پہنتے ہو اس میں خوبصورتی نہیں ہے، اس سے تم اچھے نہیں ہوگے اپنے ماں باپ اور اپنے سماج کی نگاہ میں۔ ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی اصل میں علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ اچھا علم اور اچھا ادب جب کسی انسان کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر اصل کمال اور اصل خوبصورتی آتی ہے۔ اسی طرح ایک شعر میں شاعر نے یہ کہا، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، اصل میں یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا۔ ہم اور آپ کس کو یتیم کہتے ہیں؟ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو۔ شاعر کہتا ہے وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم ہو گیا۔ اسی لیے فارسی کا ایک شعر ہے، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے، جس کے اندر ڈسپلین نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کے اندر آداب لائیں، ہم سب اپنی زندگیوں میں آداب سیکھیں۔ اب سوال ہے، میں بات بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ ادب کس کا کیا جائے؟ جس ادب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ادب لانا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، ادب سیکھنا چاہیے، یہ ادب کس کا ہونا چاہیے؟ تو اس کی اپنی جگہ تفصیلات ہیں، مختصر سمجھیے۔ ادب سب سے پہلے اللہ کا ہونا چاہیے۔ ایک انسان سب سے زیادہ اپنے خالق کا ادب کرے، اپنے مالک کا ادب کرے، اپنے پالنہار کا ادب کرے، جس رب نے اسے بنایا۔ اس کا ادب یہ ہے کہ اس نے اگر ہمیں دن رات میں 5 مرتبہ نماز کے لیے بلایا تو ہمیں جانا چاہیے، اس کے ہر حکم کا پالن کرنا چاہیے۔ اس نے زندگی گزارنے کی جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ادب کا دوسرا حقدار ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہر مسلمان کو حضور کا ادب کرنا چاہیے کہ جب حضور کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ حضور نے فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے۔ ابھی حضرت مفتی اظہار صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی علاقے میں جب جانا ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ داد و دہش نہیں دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مکھی چوس ہیں، لیکن گڑھیا والوں نے تو آج دل دکھایا ہے اور اپنے فراخ دل ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے پیرائے میں سمجھایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرا نام آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے وہ اصل میں بخیل ہے۔ تو حضور کا ادب یہ ہے کہ جب آپ کا نام لیا جائے درود پڑھا جائے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پڑھا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ایسا عشق ہو، محبت ہو کہ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، یہ ہے حضور کا ادب۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا ادب ہمیں کرنا چاہیے؟ نوجوانوں، یہ شکایت اصل میں معاشرے میں عام ہے، اس لیے میں اس بات پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ادب کا سب سے زیادہ حقدار ہماری ماں ہیں اور ہمارے باپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے اچھا برتاؤ کروں؟ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں ہمارے نوجوان ہزاروں خرچ کرتے ہیں، تو کیا دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا
سب سے زیادہ دوستوں کا حق ہمارے اوپر ہے؟ کیا باس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ان کا حق سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، امک، تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، ماں کے بعد کون؟ حضور نے دوبارہ کہا تمہاری ماں۔ سہبارہ پوچھا، حضور نے تیسری بار بھی یہی جواب دیا، تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ حضور نے فرمایا ابو، تمہارے باپ۔ ماں اور باپ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے ادب کا، ہمارے حسن سلوک کا، ہماری طرف سے احترام کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے نوجوانوں، اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی بیٹا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اچھا برتاؤ کر رہا ہے، تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اس کا انعام خود اسے ملنے والا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بڑے بزرگ تھے اللہ والے، دن رات اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ ان کو شوق ہوا کہ میں اللہ کے دوست سے ملاقات کروں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو شوق ہے کہ میں کسی اللہ کے دوست سے، اللہ کے کسی سچے عاشق سے ملاقات کروں؟ کتنے لوگوں کو خواہش ہے؟ ہر آدمی کو تمنا ہے ماشاءاللہ۔ میں گنہگار ہوں لیکن مجھے بھی شوق ہے کہ میں واقعتاً، آپ ہم کو اس حلیے میں دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں بھی اللہ والا ہوں، لیکن میں من آنم کے من دانم، میں کتنا گنہگار ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ لیکن جو واقعتاً اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس کے دل میں یہ چاہت دوسرے انداز کی ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے، بلکتا ہے کہ اللہ کے کوئی اپنے سچے ولی سے میری ملاقات کرا دے۔ اس لیے لوگ بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت میں جاتے ہیں، اور صحبت کی بنیاد پر، بزرگوں سے تعلقات کی بنیاد پر، ان کے پاس آنے جانے کی بنیاد پر ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اللہ والوں کے پاس جانے سے، ان کی نگاہوں کے پڑھنے سے، ان کی صحبتوں کے فیض کی بنیاد پر لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو وہ بندہ بڑا نیک تھا، دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، خواہش تھی کہ میں اللہ کے کسی ایسے سچے دوست سے ملاقات کروں۔ تلاش کر رہے تھے، ملاقات کسی ایسے بندے سے ہو نہیں پا رہی تھی، لیکن جب دل میں سچی تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سبیل نکال دیتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کو سوئے، خواب میں نظر آیا کہ ایک نوجوان بکری چرا رہا ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ خواب کی بات تھی، آنکھ کھلی، خواب یاد آیا کہ ارے میں تو خواب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بکری چرا رہا ہے چرواہا، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ اب وہ جو سراپا خواب میں دیکھا تھا اس چرواہے کا، اس سراپے کو، اس چہرے کو وہ تلاشنے کے لیے نکل گئے، تلاشتے رہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہی چہرہ، وہی نوجوان جو خواب میں نظر آیا تھا اور جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کا دوست ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جسے لیے وہ جا رہا ہے، فوراً پکڑے، ان کے پاس گئے، سلام کیا، درخواست کی کہ بھائی صاحب میں آپ کے یہاں کچھ دنوں کے لیے مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، لے گئے۔ اب یہ چرواہا اپنے گھر میں اس مہمان کو لے جا کر انہیں کھلایا پلایا، اور اس کے بعد اس مہمان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ دراصل میں آپ کے یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کے کسی نیک بندے سے، کسی دوست سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا۔ ذرا توجہ سے سنیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اللہ کے کسی دوست سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، میں دعائیں کر رہا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں رات میں سویا اور خواب میں مجھے ایک چہرہ نظر آیا، اور اس چہرے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ میں تلاشتا رہا یہاں تک کہ نظر پڑی، اور وہ چہرہ جو خواب میں مجھے دکھایا گیا تھا وہ آپ ہی کا چہرہ ہے۔ میرے بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ اللہ کے دوست ہیں؟ آپ بکریوں کے چرواہے ہیں، آپ کوئی بڑے عالم، بڑے مفتی، بڑے قاضی نہیں دکھ رہے، آپ تو بکریوں کے چرانے والے ایک آدمی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اللہ کی ولایت کا مقام مل گیا، ایسا کیسے ہوا؟ وہ آدمی رونے لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے مجھے اپنی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے اور مجھے اپنی دوستی کا پروانہ عطا کیا ہے۔ پھر ایک بند دروازہ تھا، دروازہ کھولا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اندر دو چہرے نظر آئے، ایک مرد اور ایک عورت۔ دونوں کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، مسخ شدہ، کالے کلوٹے، بالکل چہرے بدل دیے گئے تھے۔ اور اس چرواہے نے کہا کہ یہ دونوں میرے ماں اور باپ ہیں۔
انہوں نے کچھ دنوں پہلے اللہ کی شان میں ایسی گستاخی کی، اللہ رب العزت کی شان میں ایسی نافرمانی کی کہ اللہ رب العزت کا عذاب اس دنیا میں ان کے اوپر آیا، ان کے چہرے بگڑ گئے۔ لیکن یہ میرے ماں باپ ہیں، باوجود ہے کہ یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، میں ایک فرمانبردار بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا، لہٰذا میں نے ان کو ان کمرے میں رکھا۔ میں دن بھر بکریوں کو چراتا ہوں، رات کو جب آتا ہوں تو سب سے پہلے دودھ اپنے ان ماں باپ کو پلاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہوں۔ ماں باپ کی اس خدمت کی بنیاد پر ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ یہ ہے واقعہ، یہ ہے صورتحال۔ ماں باپ کے ساتھ ادب، ان کا احترام، ان کی عظمت اور ان کی خدمت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی یہاں انسان کا مقام اتنا زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کل معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ جس ماں باپ نے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا، جس ماں باپ نے بچپن میں چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور اپنی حیثیت کے مطابق اسے بہتر سے بہتر پڑھانے لکھانے کی کوشش کی، آج جب وہ نوجوان بڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اسے نوازتا ہے تو اسی بوڑھے ماں باپ کو ٹھکرا دیتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہو تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی دعا لو، جن کے ماں باپ آج حیات سے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ان ماں باپ کی قدموں کا دھول چاٹیں اور ان کی ایسی خدمت کرے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کی دعا مل جائے۔ بزرگوں میں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا نام بہت زیادہ مشہور ہے، بڑے بزرگوں میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی بنا وہ اپنی ماں کی دعاؤں کی بنیاد پر بنا، میں جو کچھ بھی بنا اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے بنا۔ اور پھر اپنا واقعہ بتایا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سرد رات تھی، سردی بالکل شباب پر تھی، میری ماں رات میں سو رہی تھی، اسے پیاس لگی، اس نے مجھے آواز دی کہ بایزید پانی لاؤ۔ میں پانی لانے گیا، پانی لے کر جب آیا تو میں دیکھا کہ ماں سو چکی ہے۔ بوڑھی ماں کو جگانا اور اس کی نیند میں خلل ڈالنا یہ مجھے گوارا نہ ہوا، اور میں یہ سوچ کر پانی لے کر کھڑا رہ گیا کہ ماں جب بیدار ہوگی تو میں اسے پانی پلاؤں گا۔ رات کے کسی اخیر پہر میں اس کی آنکھ کھلی اور سردی کی وجہ سے میں ٹھٹھر رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تو پانی لیے اب تک کھڑا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں اماں، مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں پانی لے کر چلا گیا پھر آپ کو پیاس لگے گی اور میں آپ کے جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا، مجھے نیند میں آپ کو جگانا گوارا نہ ہوا، میں آپ کی خدمت میں یوں حاضر رہا۔ ماں نے اس وقت مجھے جو دعائیں دی ان دعاؤں کی بنیاد پر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کے صف میں بڑے اونچے مقام سے نوازا۔ میرے نوجوانوں، یہ ماں باپ ہیں جن کا ادب، جن کا احترام ایک اولاد کے ذمے اللہ رب العزت نے فرض فرمایا ہے۔ ماں باپ کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ دار ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارے بھائی جناب محی الدین صاحب نے رشتہ داروں کو بلایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کا ادب کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت دیتا ہے اور اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، تم میں سے جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں خوب برکت دے اور اس کی روزی میں خوب برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے۔ یہ بھائی ہیں، یہ بہن ہیں، یہ چچا ہیں، یہ پھوپا ہیں، یہ خالو ہیں، ماموں ہیں، ڈھیر سارے رشتوں میں ہم لوگ بدے ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو میں نوجوانوں کی اس تعداد کو دیکھ کر مختصر انداز میں یہ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ان بچوں کو ان آداب سے واقف کرایا جائے۔ اللہ کا کیا ادب ہے، رسول کا کیا ادب ہے، ماں باپ کا کیا ادب ہے، رشتہ داروں کا کیا ادب ہے، بڑوں کا کیا احترام ہے اور چھوٹوں کا کیا ادب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، وَلَمْ يُبَجِّلْ عُلَمَاءَنَا، ہمارے علماء کا احترام نہ کرے، لَيْسَ مِنَّا، وہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا سرمایہ دار تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور حضور کی سنت پر عمل کرنے والا، حضور کی سنتوں کا دلدادہ وہی ہو سکتا ہے جو اپنے بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں کا احترام کرے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور اپنے علماء کا احترام کرے۔ آج ہمارے معاشرے کی
جو چلت پھرت ہے اور ہمارا جو رہن سہن ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان آداب کو اپنی زندگی سے بالکل بھلا دیا ہے. ہم نے اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا. ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دین صرف نماز کا نام ہے، دین صرف روزہ کا نام ہے، دین صرف حج کر لینے کا نام ہے، دین صرف صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کا نام ہے. ادب و احترام کا دین میں کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، خاص طور سے گارجینوں کو اور ماں باپ کو خطاب کرتے ہوئے خطبے میں نے پڑھی تھی، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. اے لوگوں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، اپنے اولاد کی عزت کرو، یعنی ان کو اچھا ادب سکھاؤ. اور پھر قرآن مجید کی جو مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اولاد کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مطلب تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آدمی غلط کاموں سے بچے، اچھائی کے راستے پر چلے. اولاد کو جہنم سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنی ذات کا پابند ہے، اپنی ذات سے وہ عمل کرے گا. لیکن ماں باپ کو جو اولاد کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری دی گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علموہم وادبوہم. اولاد کو جہنم سے بچانا جس کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو اچھا علم سکھاؤ اور تم ان کو اچھا ادب سکھاؤ. تو یہ ادب اور یہ اچھا علم، اس کا پابند ہونا ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے. اور خاص طور سے یہ نوجوان جس سماج سے، جس خاندان سے، جس خانوادے سے اور جن ماں باپ سے آتے ہیں، ان حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی ان بچوں کی نگہداشت کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کو اچھے آداب سے آراستہ کریں تاکہ یہ سماج اور معاشرے کے لیے مثالی انسان بن سکیں. یاد رکھیے ہماری زندگیوں کے جو ظاہر ہیں، ہماری زندگیوں کے جو ظاہر ہیں، یہ ہمارے باطن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو لگتا ہے نا کہ عالم جا رہا ہے اس کو سلام کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں کو لگتا ہے بڑوں کو دیکھ کر ادب و احترام کر لینا یہ چھوٹی بات ہے. نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان بڑا بنتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے تفسیر عزیزی، تفسیر کی ایک بڑی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے مفسر نے، من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ. جو آدمی آداب پر عمل نہیں کرتا وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے. ومن تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض. اور جو رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ فرضوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ. اور جو فرائض سے محروم ہو جائے وہ اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے محروم ہو جاتا ہے. نوجوانوں میں جو بے راہ روی ہے، آج ہمارے معاشرے کی جو بدچلنی ہے، اس کی شروعات اور اس کی جڑ یہ ہے کہ آداب زندگی سے ہم ناواقف ہیں. ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کو ہم نے آداب سے آراستہ نہ کیا یا آداب سے ناواقف رہے. اس وجہ سے یہ سنت سے محروم ہیں، اور سنت سے محروم ہوئے اس وجہ سے یہ فرائض سے محروم ہیں، اور فرائض سے محروم ہوئے اس وجہ سے یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی ذات کی عظمت سے محروم ہیں. اور سماج ہے جس کے اندر بے شمار کرپشن اور بے شمار خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے اس مختصر وقت میں جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں کہنے والا خود محتاج ہے. ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آداب سکھائے ہیں، چاہے اس کا تعلق اللہ سے ہو، اس کا تعلق رسول سے ہو، اس کا تعلق ماں باپ سے ہو، اس کا تعلق بڑوں سے ہو، اس کا تعلق چھوٹوں سے ہو، علماء سے ہو، کسی سے بھی ہو، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہ کریں اور ان چھوٹے چھوٹے آداب کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موقع زیادہ تفصیل کے ساتھ کچھ کہنے کا نہیں ہے. درود شریف پڑھ کے ہمارے بھائی جناب محی الدین صاحب کے مکان کی خیر و برکت کے لیے آپ سب دعا فرما دیں.